بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عثمانی انفو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم غرقد درخت کے بارے میں مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ درخت کیا ہے؟ یہودی دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے کیوں بے تاب ہے؟ اسے شیطانی اور دجال قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ آج ہم غرقد کے اس پراسرار درخت کے بارے میں حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ غرقد ایک جنگلی درخت ہے جو ایک کانٹے دار جڑی کی شکل میں اگتا ہے۔ غرقد درخت کو انگریزی میں باکسترون اور یونانی میں لیسیم کہتے ہیں۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرقد کے درخت کی اونچائی اس سے بھی اونچی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرقد کا پہلا تذکرہ ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے، جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اسے بقیع الغرقد بقیع کہا جاتا ہے۔ وہ زمین ہے جس میں درختوں اور پودوں کی جڑیں رہتی ہے، اور اس جگہ سے پہلے گھاس کی جھاڑیاں تھی۔ اس جگہ کو بعد میں مسلمانوں کا قبرستان قرار دیا گیا۔ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹی رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ابراہیم اور بہت سے صحابہ مدفون ہوئے۔ جب مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تو یہودیوں نے یہ درخت خیبر میں بھی لگا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں آباد کیا گیا، اور انہیں خیبر کی زمینوں کے بجائے دوسری جگہوں پر زمینیں دی گئی۔ یہ درخت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اختتام تک عرب سے مکمل طور پر مٹا دیا گیا تھا، لیکن بعد کے خلفاء اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان جگہوں پر غرقد کاشت کرنے کی اجازت دی جہاں وہ رہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرقد کے درختوں کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ قرآن و حدیث میں درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا فصل کاشت کرتا ہے اور اس میں پرندوں، انسانوں اور جانوروں کو کھلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو تنبیہ کی کہ راستے میں کوئی درخت یا کھیت نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقد کے درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا، حالانکہ درخت لگانے میں اتنی فضیلت ہے؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا محافظ ہے، اور یہ درخت قرب قیامت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑے اور مسلمان انہیں قتل نہ کر دے۔ یہودی بھی چٹان یا درخت کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے۔ کوئی پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے مار دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس درخت کو یہودیوں کا درخت اور گونگے کا درخت اور دجال کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ خاص طور پر انجیل میں واضح رہے کہ یہودی لوگ اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور مسلمانوں کی کمزوریوں کو پکڑ کر ان کی ترقی کی راہ کھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقد کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگوں میں ان کی مدد کرے گی۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہر لفظ کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ غرقد کی کاشت میں مصروف ہے۔ اسرائیلی حکومت گزشتہ 40 سال سے شجرکاری میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں
سال 2010 تک 24 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں اور بائیں جانب صرف برکت کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر میں ان کے پارک اور عمارت کے قریب ایک قبر نظر آتی ہے۔ فلسطینی علماء کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے نبی کی نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کے بعد سے ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے سب سے پہلے فلسطین کو فتح کیا اور اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ اس لیے اب وہ اس درخت کو اپنے علاقے میں اچھی طرح کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور شہر یروشلم قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو ان علاقوں میں اس درخت کی ضرورت ہے۔ آج کل بازار میں غرقت کو مقبول اور مقبول بنانے کے لیے غرقت کے درخت کی تصویر والی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیوم، تیلے اور دیگر چیزیں فروخت ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک مرد اور ایک عورت چھپے ہوئے نظر آئیں گے گرے ہوئے درخت کے پیچھے، جس سے یہ نظریہ مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ غرقت کو بین الاقوامی سطح پر کیوں فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنے واقف ہے۔ جو یہودی نیشنل فنڈ میں آتے ہیں وہ سب درخت لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر سے چندہ اکٹھا کرنا اور یہ تمام رقم درخت لگانے پر خرچ کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے 1999 میں خود بھی یہ درخت لگایا تھا اور عوامی سطح پر غرقت کی کاشت پر زور دیا تھا۔ آج یہودیوں اور مسیحی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کی ہر بات اور پیشن گوئی پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہنے کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا ہم بھی آپ کی تعلیمات اور سنت پر عمل پیرا ہے؟ آج ہمیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے، اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہود و دجال کی فتنہ سے آگاہ ہونا چاہیے۔